ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر ولعنة الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، آج آپ کی خدمت میں ابتدا میں زیارت جامعہ کے معتبر ہونے کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ دیکھیے جب بھی روایت کی، دعا کی، زیارت کی بات آتی ہے تو ایک پہلا سوال عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے، سوال کرنے والے پوچھتے بھی ہیں کہ یہ جو زیارت ہے یہ کہاں سے آئی ہے، کون سے امام سے مروی ہے، کتنی معتبر ہے، کیونکہ ایک فطری سا ایک انسان کے لیے جو اثر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بالآخر اگر اس کے لیے ثابت ہو جائے اور طے ہو جائے کہ ایک معتبر چیز ہے تو پھر پڑھنے میں دل بھی لگتا ہے اور پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے، لیکن اگر یہ ثابت ہی نہ ہو سکے کہ کوئی معتبر چیز ہے تو اتنی توجہ بھی نہیں ہوتی انسان کی، اور وہ دغدغے کے عالم میں اور شک کے عالم میں پڑھنے کا وہ مزہ بھی نہیں آتا. تو سب سے پہلے آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی اعتبار کیسا ہے اس زیارت کا. جہاں تک اس کے اعتبار کا تعلق ہے تو بزرگان شیعہ نے اس زیارت کو کافی معتبر مانا ہے. یہ زیارت ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے. اور امام ہادی کی تعلیم شدہ یہ زیارت کے سائل نے آ کے سوال کیا، راوی نے آ کے سوال کیا مولا سے کہ مولا کوئی ایسی زیارت تعلیم دیں کہ میں کہیں پہ بھی کسی بھی امام کے حرم میں چلا جاؤں اس زیارت کے ذریعے میں امام کی زیارت کر سکوں.
اس کو جامعہ اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ جامعہ یعنی کسی بھی امام کے حرم میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ زمان و مکان و ذات کے اعتبار سے جامع ہے. کسی بھی زمانے میں پڑھ سکتے ہیں, کوئی خاص قید نہیں ہے کہ مثلا فرض کریں عاشور کے دن نہیں پڑھیں اور مثلا کسی اور دن پڑھیں, یا کسی اور دن پڑھیں تو کسی اور دن نہ پڑھیں. تو زمانے کے اعتبار سے بھی جامع ہے, مکان کے اعتبار سے بھی جامع ہے کہ کسی بھی جگہ پر آپ ہوں, اسی زیارت کے ذریعے آپ اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں. اور ذات کے اعتبار سے بھی یہ جامع ہے کہ کسی بھی امام کے حرم میں آپ پڑھنا چاہیں یا کسی امام کی بھی زیارت آپ پڑھنا چاہیں تو اس زیارت جامعہ کے ذریعے آپ ان کی زیارت کر سکتے ہیں. تو جامعہ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے اندر ایک عمومیت رکھتی ہے. شیخ طوسی اور شیخ صدوق علیہم الرحمہ دونوں بزرگان شیعہ میں سے ہیں اور بزرگ شیعہ فقہا میں سے شمار ہوتے ہیں, محدثین بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں. ان دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو اپنی صحیح سند کے ساتھ اور معتبر سند کے ساتھ اس روایت اور اس زیارت کو ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ علامہ مجلسی جیسی شخصیت اور ان کے پدر بزرگوار مجلسی اول جناب تقی مجلسی, انہوں نے بھی اس روایت کو اور اس زیارت کو نقل کیا ہے اور صحیح مانا ہے. علامہ شبر نے اس روایت کو صحیح مانا ہے. اتنے علماء نے اس روایت کے بارے میں اس کی صحت کا اعتراف کیا ہے, اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اصلاً اس کے جملے بتا رہے ہیں کہ یہ امام سے صادر ہوئی ہے. اس زیارت کے جو جملے ہیں, اس کی جو فصاحت ہے, اس کی جو بلاغت ہے, اس کا جو انداز ہے, یہ اس کے کلمات خود بتا رہے ہیں کہ یہ کسی معصوم سے صادر ہوئی ہے یہ زیارت. لہذا آقا فاطمی نے یہاں فرماتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے اور قطع ہے اس بات کا کہ یہ روایت لبھہ مبارک امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہوئی ہے. اس کے علاوہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 102 میں اس کے بارے میں اپنے پدر بزرگوار سے اس کے معتبر ہونے کے حوالے سے ایک مطلب بیان کیا, وہ میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے دیکھیں, علامہ مجلسی کا نام تو ہم نے بہت سنا ہوا ہے اور ہمیں معلوم ہے, اب تو اتنا بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ بحار الانوار جیسی عظیم الشان حدیثوں کی کتاب جو 110 جلدوں پر مبنی ہے, یہ جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی کوششوں کا اور کاوشوں کا نتیجہ ہے اور ان کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. اور انہی خدمات کی بنا پر جو انہوں نے مکتب اہل بیت کی اور احادیث کی انجام دی ہے, ان کو باب الائمہ کا لقب دیا گیا ہے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کو. تو علامہ مجلسی کی ذات تو لوگوں کے لیے نسبتاً معروف و معلوم ہے, لیکن ان کے پدر بزرگوار جناب تقی مجلسی, دیکھیں علامہ مجلسی یعنی علامہ محمد باقر مجلسی اور ان کے پدر بزرگوار محمد تقی مجلسی. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب کبھی کتابوں میں خالی علامہ آتا ہے کہ علامہ مجلسی نے یہ فرمایا, تو اس سے مراد یہ دوسرے والے جو بیٹے ہیں وہ ہوتے ہیں علامہ مجلسی جو مشہور بحار الانوار کے مؤلف. لیکن جب پہلے والے علامہ مجلسی کا تذکرہ آتا ہے جو والد بزرگوار ہیں ان کے, تو ان کے ساتھ عام طور پر مجلسی اول, یہ اول کی قید لگاتے ہیں. جیسا آپ کو اگر ذہن میں ہو, ہمارے کئی اماموں کا لقب ابو الحسن ہے, امیر المومنین کا لقب بھی ابو الحسن ہے, 7ویں امام کا بھی بعض جگہ پہ ابو الحسن نقل ہوا ہے, بعض جگہ پہ ابو ابراہیم بھی نقل ہوا ہے, 8ویں امام کا بھی ہے, 10ویں امام کا بھی ہے. تو یہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ یہ 8ویں امام ہیں, 10ویں امام ہیں, 7ویں امام ہیں, تو وہاں پر بھی اسی طرح کی قیودات لگائی جاتی ہیں. ابو الحسن اول, ابو الحسن ثانی, ابو الحسن ثالث. تو یہاں پر بھی ان کے پدر بزرگوار کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ مجلسی اول کی قید لگائی جاتی ہے. جب اول کا لفظ آ جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جناب تقی مجلسی ہیں جو علامہ مجلسی کے پدر بزرگوار ہیں. اب ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے صرف میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ احساس ہو سکے کہ یہ کہنے والی ہستی کون ہے. یہ علامہ مجلسی کے پدر بزرگوار, ان کے بارے میں علماء نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہوتا ہے روایت کو بیان کرنے کا, اور اس کو اجازہ روائی کہا جاتا ہے. اجازہ روائی کا مطلب یہ ہے
کہ مثلا فرض کریں میں اگر روایت کو آگے فارورڈ کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس پیچھے سے کسی کی اجازت ہونی چاہیے، اور پیچھے جس کی اجازت ہو وہ ایسا شخص ہو کہ جس کے اپنے پاس بھی کسی کی اجازت ہو، یعنی اس کو کسی نے اجازت دی ہو کہ تم خود بھی نقل کر سکتے ہو اور کسی اور کو بھی نقل کرنے کے لیے اجازت دے سکتے ہو۔ مثلا حالا ایک مثال بناؤں، فرض کریں اگر میں محدث قمی سے، مفاتیح الجنان والے، ان سے فرض کریں اگر میں کوئی روایت نقل کرنا چاہوں، یا وہ اگر مجھے اجازت دینا چاہیں تو وہ یوں اجازت دیں گے کہ میں مثلا اپنے استاد کی طرف سے اجازت رکھتا ہوں اور میں ان کو اجازت دیتا ہوں، یعنی اپنے سے پیچھے جن کے پاس ان کے اجازت موجود ہے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور پھر آگے والے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ علامہ مجلسی کے پدر بزرگوار جب صحیفہ سجادیہ کی اجازت اپنے شاگردوں کو دینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے سے پیچھے کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ بالآخر کسی نہ کسی کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ یہ اس اجازت کے ذریعے آگے اجازت کو فارورڈ کر سکیں۔ تو یہ جب اپنا صحیفہ سجادیہ کی روایتوں کی، دعاؤں کی نقل کرنے کی اجازت اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی طرف سے اجازت رکھتا ہوں اور آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ آپ سوچئے کیسی باعظمت شخصیت ہوگی کہ جس کو خود امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے اجازت دی ہے کہ آپ خود بھی نقل کر سکتے ہیں اور آپ دوسروں کو نقل کرنے کی اجازت بھی دے سکتے ہیں۔ یہ علامہ مجلسی اپنے ان پدر بزرگوار کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اسی زیارت جامعہ کی تصدیق کے حوالے سے کہ کتنی معتبر ہے اور اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہو سکتی ہے، اس کے حوالے سے وہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار زیارت کے قصد سے نجف گئے۔ اچھا ہم لوگ تو، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا شاید، کہ جب جاتے ہیں زیارت کے لیے تو ہمیں تو اپنے آپ کو روکنا بڑا مشکل لگتا ہے کہ ہم مثلا یہ کہا جائے جی 4 گھنٹے بعد حرم جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سامان پھینکتے ہیں اور فوراً ان کا، حالانکہ ادب و آداب ہیں، غسل کرے، کپڑے پہنے صاف ستھرے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم سب ادب و آداب کو چھوڑ کے اتنا تحمل ہی نہیں ہوتا ہمارے اندر کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور روکیں کہ ہم مثلا گھنٹے بعد یا 1.5 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد ان ساری فارمیلٹیز کے بعد ہم زیارت کے لیے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو چلے اور نکل گئے۔ یہ علامہ مجلسی کے پدر بزرگوار جناب تقی مجلسی کہتے ہیں یہ نجف پہنچے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک ادب و آداب ہے، جب یہ نجف پہنچے انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے امیر المومنین کی زیارت کے لیے جانا ہے، تو میں اپنے اندر کم سے کم اتنی پہلے اہلیت تو پیدا کروں کہ میں ان کی زیارت کر سکوں۔ لہذا یہ سوچ کر انہوں نے نجف سے باہر ایک مقام تھا، مقام صاحب الزمان، وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر ریاضتیں اور عبادتیں شروع کی، یعنی پہلے گویا اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہ رہے ہیں کہ بارگاہ ملکوتی امام امیر المومنین میں حاضری دے سکیں۔ لہذا انہوں نے وہاں جا کے اپنے آپ کو، جس کو کہیں کہ ریاضتوں اور عبادتوں کے ذریعے اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کا پروسیس شروع کیا اور سخت ریاضتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ 10 دن بعد جیسے کہ نقل ہوا ہے، ان ریاضتوں کے نتیجے میں اب ان کو مکاشفات ہونے شروع ہوئے، یعنی یوں سمجھے کہ ان کے سگنل جو ہیں وہ کیچ کر لیا انہوں نے رابطہ اللہ سے، اور اب یہ ایک ارتباط پیدا ہو گیا ان کا اور مکاشفات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب کچھ کام بن گیا ہے تو اب یہ امیر المومنین کے حرم میں پہنچتے ہیں۔ اب جب امیر المومنین کے حرم میں پہنچے تو حالت مکاشفہ میں انہوں نے یہ فیل کیا کہ جسم ان کا امیر المومنین کے حرم میں، لیکن روح ان کی سامرہ میں امام ہادی اور امام عسکری کے حرم مطہر میں۔ اب یہ حرم میں داخل ہو رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ سامنے قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف تشریف فرما ہے، اور ان کا چہرہ دروازے کی طرف ہے، یعنی گویا جیسا انہی کو ویٹ کر رہے ہوں یا انہی کو دیکھ رہے ہوں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میری نگاہ ان پر پڑی، میں نے اونچی آواز میں، جس طرح ایران اور عراق میں آپ نے دیکھا ہوگا مداح خوانی ہوتی ہے، قصیدے وغیرہ جیسا پڑھتے ہیں وہ لوگ حرم وغیرہ میں، تو میں نے کہتا ہے اونچی آواز میں اسی مداح خوانی کے انداز میں میں نے اس زیارت جامعہ کی تلاوت شروع کر دی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ خود ایک مداح خوانی ہے، قصیدہ ہے اہل بیت کا زیارت جامعہ۔
کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ میں نے زیارت کو جب پڑھ لیا دروازے پہ ہی کھڑے ہو کر، تو ایک مرتبہ امام زمانہ نے ایک تبسم فرمایا، اور تبسم فرما کے کہتے ہیں نعمت الزیارہ، کتنی خوبصورت زیارت ہے، کتنی بہترین زیارت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے امام ہادی علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ کے جد کی تعلیم شدہ زیارت ہے تو کیوں نہ بہترین ہو، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں، یعنی یہ وہ زیارت ہے کہ جس کی تصدیق خود زمانے کا امام کر رہا ہے کہ یہ زیارت میرے جد 10ویں امام سے تعلیم شدہ ہے۔ تو اس کی سند کے اعتبار سے میں نے کہا نا کہ اس کے الفاظ اور یہ ساری چیزیں اور بیان کرنے والے علامہ مجلسی اور ان کے پدر بزرگوار شیخ طوسی، شیخ صدوق اور دوسرے بزرگان نے بھی اس کو نقل کیا ہے، تو سندی اعتبار سے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے، ایک معتبر زیارت ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو خود بقول اہل دل کے اس کا متن، اس کے الفاظ، اس کے جملے، اس کی فصاحت و بلاغت یہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ کسی معصوم زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، تو سندی اعتبار سے اور اس کے اعتبار میں کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اب جہاں تک اس کی تاکید کا اور اہمیت کا تعلق ہے تو میں ایک مختصر سا واقعہ، اگرچہ واقعہ طولانی ہے لیکن میں مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ طول و تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں جزیات کے ساتھ تو کتاب کا میں ریفرنس دے دیتا ہوں، کتاب آپ کے گھروں میں موجود ہے مفاتیح الجنان کے نام سے، اور اسی مفاتیح الجنان میں جہاں پر جامع کبیرہ کو بیان کیا ہے، اس زیارت جامع کبیرہ کو بیان کرنے کے فوراً بعد یہ واقعہ آپ کو مفاتیح میں مل جائے گا۔ اور مجھے یاد نہیں رہا ورنہ میں صفحہ نمبر بھی آپ کو بتا دیتا، دیکھ کے آتا، تو واقعہ تو دیکھا تھا، صفحہ دیکھنا یاد نہیں رہا۔ خوب عرض خدمت یہ ہے کہ خلاصہ اس واقعے کا یہ ہے کہ سید رشتی رشت کے رہنے والے ایک شخص ہیں کہ جو حج پہ جانا چاہتے ہیں لیکن قافلے مل نہیں رہے ان کو۔ اچھا، پرانے زمانے کا حج ہے، سفر ہے، اکیلے تنہا سفر کرنا مشکل ہے، حالات کی وجہ سے، سختیوں کی وجہ سے، راستے کی مشکلات کی وجہ سے، لہذا گروپ فارم میں ہی موومنٹ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک طریقہ سوچا کہ میں جیسا ہوتا ہے نا، مثلا فرض کریں اگر مجھے کراچی سے کوئی قافلہ نہ مل رہا ہو، گروپ نہ مل رہا ہو، میں یہ سوچوں کہ یار چلو یہاں سے میں دبئی چلا جاتا ہوں، دبئی سے دیکھتے ہیں کوئی قافلہ ملے گا یا کوئی دوست ووست ہوگا، اس کے ساتھ ملا کے اگر قافلہ مل گیا تو قافلے کے ساتھ، ورنہ بائی روڈ کسی کے ساتھ نکل جائیں گے۔ بندہ پلس مائنس کرتا ہے کہ کوئی راہ نکل آئے جانے کی۔ انہوں نے بھی اسی طرح کچھ حساب کتاب بنایا کہ ہم پہلے مثلا کسی اور علاقے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر دیکھتے ہیں کوئی قافلہ مل گیا تو اس کو جوائن کر کے ہم حج کے لیے نکل جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، کچھ افراد کے ساتھ جو ان کو مل گئے ان کے ساتھ نکلے۔ ابھی تھوڑا سا ہی سفر طے کیا تھا، ہوا تاریک ہو گئی، برف گرنا شروع ہو گئی۔ اب جب برف باری ہوئی، لوگ بھی ویسے ابھی تو کم ہی تھے ابتدا میں، تو بلاخر لوگ جس کو کہیں مثلا تیزی سے ادھر ادھر جانا شروع ہوئے، بلاخر اسی جلد بازی میں اور تیزی سے آگے پیچھے ہونے میں یہ اپنے ساتھیوں سے ہو گئے الگ۔ اب کیونکہ وہ علاقہ ان کا سارا جو ہے کوئی آشنا علاقہ تو نہیں تھا، لہذا بڑے پریشان کہ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں، مجھے تو راستہ بھی نہیں معلوم۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں بھی سائیڈ ہی میں تھوڑا ٹائم پاس کرتا ہوں، صبح ہوگی تو جس علاقے سے ہم چلے تھے وہیں واپس جاتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کیا صورتحال بنتی ہے، کون ملتا ہے اور کس طرح ہم دوبارہ سے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے سائیڈ میں ایک چھوٹا سا مثلا سمجھے پڑاؤ ڈال لیا۔ اچانک ان کی نگاہ سامنے کی طرف پڑی، انہوں نے دیکھا وہاں ایک باغ ہے اور اس باغ میں ایک باغبان ہے کہ جو بیلچے کے ذریعے مثلا جو برف وغیرہ گری ہوئی ہے ان کو صاف کر رہا ہے اور درختوں وغیرہ کو اور پودوں وغیرہ کی مثلا دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تعجب ہوا ان کو۔ اس باغبان نے بھی جب دیکھا تو آگے بڑھا، آگے آ کے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں یہاں پر راستہ بھول گیا ہوں اور مجھے راستہ نہیں معلوم، میں اب صبح کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہا تم نماز شب پڑھو، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ اب دیکھیے جو کل بھی میں نے بات عرض کی تھی، یہ آج کی جو روایت ہے یہ اسی بات کی دوبارہ تاکید بھی ہے۔ کل اتفاق سے جو بات تھی وہ نیگیٹیوز کی تھی، یہ بات جو ہے وہ پازیٹیوز کی ہے۔ تو نیگیٹیوز اور پازیٹیوز دونوں کے حوالے سے یہ بات ہماری جب آ جائے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی راستے پہ یا ایک ہی ڈگر پر یا ایک ہی چیز کا مطالبہ ہے ہم سے۔ اس نے نماز شب پڑھ لی۔ نماز شب تو ایک ایسی چیز ہے کہ
بہرحال سب کو ہی آتی ہے، اس نے بھی پڑھ لی نماز شب. نماز شب پڑھ کے فارغ ہو گیا، ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. پھر وہ شخص آیا، کہا کہ تم گئے نہیں؟ کہا مجھے تو راستہ ہی نہیں معلوم، میں کیسے جاؤں؟ کہا اچھا تم زیارت جامعہ پڑھو. نے کہا زیارت جامعہ پڑھے؟ یہ کہہ کے کہ زیارت جامعہ پڑھو راستہ مل جائے گا. وہ چلے گئے واپس اپنے باغ میں. اب یہ خود نقل کرتے ہیں سید رشتی، کہتے ہیں مجھے زیارت جامعہ یاد، حفظ یاد نہیں تھی، زبانی یاد نہیں تھی. اور نہ فقط کہ اس وقت زبانی آتی نہیں تھی، اب جب واقعہ نقل کریں کہتے ہیں نہ اس وقت تھی نہ ابھی ہے، حالانکہ میں کئی مرتبہ زیارت پہ گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ زیارت مجھے زبانی یاد نہیں تھی. لیکن جب انہوں نے کہا کہ پڑھو، میں نے پڑھنی شروع کی اور یہ میری زبان پہ جاری ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے اول سے لے کر آخر تک پوری زیارت جامعہ پڑھ ڈالی. جب زیارت جامعہ پڑھ لی پھر بیٹھا ہوں. پھر انہوں نے دیکھا، پھر آئے وہ آگے، کہا تم ابھی بھی یہی ہو؟ کہا میں نے تو اب کہتے، اب یہ جملہ نقل کرتے کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا آ گیا مجھے. کہا میں نے آپ کو بتایا تو ہے مجھے راستہ نہیں معلوم، جب راستہ نہیں معلوم تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ کہا اچھا زیارت عاشورہ پڑھو تمہیں راستہ مل جائے گا. اب یہ کہہ کے وہ پھر چلے گئے اپنے باغ میں. اب انہوں نے پھر اس کے بارے میں بھی یہی نقل کرتے ہیں کہ زیارت عاشورہ مجھے زبانی یاد نہیں تھی، لیکن میں نے زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کی سلاموں کے ساتھ، لان کے ساتھ. حتیٰ اچھا ہم لوگ بھی نارملی یہی کرتے ہیں کہ بہت میکسیمم اگر پڑھیں تو سلام 100 دفعہ کر لیے یا لان 100 دفعہ کر لی اور ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو سجدے کی دعا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. جبکہ اس کا ایک تتمہ بھی ہے، اور وہ تتمہ دعائے علقمہ ہے. دعائے علقمہ یعنی یہ پورا ملا کر اصل میں یہ اس کا حصہ ہے، لیکن وہ عام طور پہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ خود اچھی خاصی ہے، 3 4 5 صفوں کی. اس کے بعد پھر 100 دفعہ اگر لان پڑھے اور 100 دفعہ اگر وہ سلام پڑھے تو یہ تو پونے گھنٹے کے لگ بھگ کا ٹائم اس کا شاید اسی میں لگ جاتا ہے. تو پھر وہ تھک ہار کے اس کی تتمہ جو ہے وہ چھٹ جاتا ہے. خیر دیکھیں، زیارت عاشورہ ایک ایسی زیارت ہے کہ اس کے تو الا ماشاء اللہ اب تو کتابیں بھی چھپنا شروع ہو گئی ہیں. الا ماشاء اللہ اس کی برکتوں اور اس کے کرشموں کے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں. حتیٰ ایسی زیارت عاشورہ جس میں 100 سلام اور 100 لان نہ بھی ہوں، صرف ایک دفعہ آپ سیکوینس سے پڑھ ڈالیں، وہ زیارت عاشورہ بھی بڑا کرشمہ ساز ہے. لہذا تاکید کرتے ہیں علماء کہ اگر پورا نہیں بھی پڑھ سکتے، اتنا بھی پڑھ سکتے تو اپنی مشکلات میں ضرور اس کو پڑھو، اور اپنی ڈیلی روٹین میں اگر ڈال سکو تو بہت ہی بہتر ہے. اسی طریقے سے اگر زیارت جامعہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں ڈال سکیں تو بہت ہی بہتر ہے. وہ نسبتاً اس سے تھوڑی بڑی ہے، لیکن وہی والی بات ہے. دیکھیں پہلی دفعہ آپ پڑھیں گے، دوسری دفعہ آپ پڑھیں گے، پہلی دفعہ تھوڑے زبان لڑکھڑائے گی، مشکل لگے گی آپ کو، دوسری دفعہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا. یہ 8 10 دفعہ آپ پڑھیں گے، پھر اگر خاص طور پہ جیسا میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ کبھی ترجمہ کبھی عربی، تو آپ کو یعنی پوری کی پوری زیارت جامعہ اگر آپ 8 10 دفعہ ترجمہ اور 8 10 دفعہ عربی پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ زیارت جامعہ آپ کے لیے کوئی مشکل ٹاسک نہیں رہے گا. ممکن ہے پہلے دن اگر آپ کو آدھا پونا گھنٹہ لگے تو بعد میں آپ 15 سے 20 منٹ میں یہ پوری زیارت، اور پھر ترجمے سے بھی بے نیاز ہو جائیں گے. جب 8 10 دفعہ آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے اور جملوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو وہ ترجمہ یاد آتا رہے گا تو پھر آپ اس ترجمے سے بھی بے نیاز ہو جائیں گے. تو وہ کہا کہ تم زیارت عاشورہ پڑھو. نے کہا کہ میں نے زیارت عاشورہ 100 سلام 100 لان دعائے علقمہ سمیت پوری کی پوری زیارت عاشورہ جو مجھے نہ ابھی زبانی یاد ہے نہ پہلے زبانی یاد تھی، صرف ان کے کہنے پہ میں نے پڑھ ڈالی. اب جب پڑھ کے فارغ ہوا پھر بیٹھا ہوں. وہ دوبارہ آئے، کہا کہ تم ابھی تک نہیں گئے؟ کہا کہ راستہ نہیں معلوم. کہا چلو میں تمہیں تمہارے ساتھیوں تک پہنچا دوں. پھر یہ کہہ کے وہ گئے اور جا کے اپنا خچر لے کر آئے. خچر پہ بیٹھے، اپنے بیلچے کو اپنے کندھے پہ رکھا اور مجھے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ پیچھے خچر پہ بیٹھو. میں خچر پہ بیٹھ گیا اور گھوڑے کی جو اس کا اپنا گھوڑا تھا، کہتا ہے اس کی لگام میرے ہاتھ میں تھی. اب میں اس کو کھینچ رہا ہوں مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. لہذا اس صاحب نے وہ اس کی لگام بھی میرے ہاتھ سے لے لی تو اب وہ گھوڑا چلنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں ہم تھوڑا سا آگے بڑھے، اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے ایک نہر کا کنارہ ہے، وہاں پر میرے ساتھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھی یہاں پہ نماز صبح کی تیاری کر رہے ہیں، جاؤ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملک ہو جاؤ. کہتے ہیں میں اترا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، لیکن گھوڑا نہیں چل رہا. کہتے ہیں وہ اترے، انہوں نے گھوڑے کو
آگے بڑھایا اور اب گھوڑا چل پڑا. کہتے ہیں میں تھوڑا آگے گیا, پھر مجھے جس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ یہ بعد میں جب کڑیاں ملنی شروع ہوتی ہیں تو خیال آتا ہے کہ یہ تھے کون. کہتے ہیں پھر جب میں نے کڑیاں ملانی شروع کی اور جب مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ پیچھے صحرا میں کوئی موجود نہیں ہے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ میرے زمانے کا امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوگی. اچھا, جب ان کو خچر پہ بٹھایا تھا اس وقت دوبارہ سے تاکید کی, ان کی ران پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ 3 مرتبہ کہا نماز شب کے بارے میں, نافلہ نافلہ نافلہ, 3 مرتبہ کہا جامعہ جامعہ جامعہ, اور 3 مرتبہ کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. یعنی پہلے پڑھوائی, اس کے بعد دوبارہ تاکید کی کہ زیارت نماز شب پڑھا کرو, زیارت جامعہ پڑھا کرو اور زیارت عاشورہ پڑھا کرو. تو عزیزو یہ کچھ وظائف ہیں. یعنی دیکھیے ائمہ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ارتباط خدا سے رہے, ہم خدا کے, کیونکہ دیکھیں یہ روایتوں میں بھی بہت زیادہ موجود ہے کہ اگر مومن صرف مشکلات میں خدا کو پکارتا ہے تو اس کی آواز خدا کے لیے مانوس نہیں ہوتی. تو بعض اوقات اس نامانوس آواز کی وجہ سے اس کی دعا کے قبول ہونے میں ڈیلے ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ ہر نارمل اپنی زندگی میں بھی خدا کو پکارتا رہے, خدا کو یاد رکھے, خدا سے ارتباط رکھے, تو یہ آواز مانوس آواز ہوتی ہے. لہذا جیسے یہ آواز خدا تک پہنچتی ہے پروردگار عالم اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے. تو ہمیں ائمہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نماز شب پڑھو, تاکید کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا, اگر اس پہ غور کریں اس واقعے پہ, تو امام علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام ہم لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم کم سے کم نماز شب پڑھنے والے ہوں. اور پھر آپ سوچئے کہ جو شخص جس سے توقع ہو امام کو کہ یہ نماز شب پڑھنے والا انسان ہونا چاہیے, یہ مومن نماز شب خون ہونا چاہیے, تو کیا امام علیہ السلام یہ متوقع ہوں گے اس شخص کی نسبت کہ یہ نماز فجر بھی نہ پڑھتا ہو, نماز ظہرین بھی نہ پڑھتا ہو, اصلا نماز ہی نہ پڑھتا ہو؟ تو قطعاً امام علیہ السلام کو ہم جیسے اپنے چاہنے والوں اور ماننے والے ہونے والوں کا دعویٰ کرنے والوں سے یہ توقع نہیں ہوگی کہ ہم بے نمازی ہوں یا ہم روزے نہ رکھتے ہوں یا ہم مثلا خدا کی اطاعت نہ کرتے ہوں. تو ائمہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سارے کام انجام دیں. کل میں نے بتایا تھا 3 چیزوں سے پرہیز کرنے کو کہا تھا, وہ جو امام زمانہ کا واقعہ کل عرض کیا تھا, یہ بھی امام زمانہ کا واقعہ, یہ 3 چیزوں کو کرنے کا کہہ رہے ہیں. یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اور اپنے آپ کو اچھائیوں کی طرف لے کے جانا, یہ ایک توقع ہے اہل بیت علیہ السلام کی اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں سے. اب ہم کتنا ان کی توقع اور ان کی امیدوں پہ پورا اترتے ہیں یہ اب آپ جانیں, رب جانے تھے حسین جانے. یہ اب آپ جانیں اور آپ کے امام جانے آپ کتنی اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں اور کتنی امام کی توقعات پہ آپ پورا اترتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نہ سندی اعتبار سے کوئی مشکل ہے, اور وہی زمانے کا امام جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے وہی اس کی تاکید کرنے والا بھی ہے کہ یہ پڑھا کرو. اور شاید میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ اور عرض کروں اور بات آگے بڑھا دوں کہ یہ جو تاکید کی جا رہی, میں نے عرض کیا نا کہ یہ زیارت جامعہ خود قصیدہ خوانی ہے اہل بیت علیہ السلام کی. یہ محبت اور معرفت اہل بیت بڑھانے کا اپنے دلوں میں ایک بہترین ذریعہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا جی ہم اپنے بچوں کے دلوں میں محبت اہل بیت کیسے بڑھائیں, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے. اگر کسی بھی طریقے سے دیکھیں, جس طریقے سے ہم اپنے دنیاوی امور میں نے پہلے بھی شاید یہ بات عرض کی تھی, بچوں کو مختلف قسم کے انسینٹیوز دے کر جیسا اس کا ضرورت جیسا آپ کام کرانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے آپ اس کو مختلف انسینٹیوز دیتے ہیں کہ بھئی یہ کرو گے تو میں یوں کر دوں گا, میں یہ لے دوں گا, میں وہ لے دوں گا, میں تمہاری یہ ضرورت پوری کر دوں گا, میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا, اس کے اگینسٹ تم میرے لیے مثلا فرض کرو یہ کام کر دو. جیسا میں نے عرض کیا تھا کوئی بچہ پڑھنا نہیں چاہتا تو آپ اس کو مختلف انسینٹیوز دے کے پڑھائی کی طرف راغب کرتے ہیں نا, یہ کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو خود ہی نائی کسائی بنے گا تو اس کو اس وقت پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا نقصان میں نے کیا. یہ تو نہیں کرتا کوئی بھی ماں باپ, اپنی اولاد کو نائی کسائی بننے کے لیے تو نہیں چھوڑ دے گا, اس کو کسی بھی طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ تھوڑا 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 کر کے چلو ایک ایک سٹیپ اس کو آگے بڑھائیں. اب یہی صورتحال یہاں پہ بھی ہے. زیارت جامعہ چھوٹی زیارت نہیں ہے, یعنی یہ بڑوں کے لیے پڑھنا مشکل ہے چہرہ سے دیکھ کہ ہم چھوٹوں کو اس کی عادت ڈالنا چاہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, لیکن کسی بھی طریقے سے چاہے دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کام کتنا بڑا آپ لینا چاہتے ہیں. پروردگار عالم نے بھی
آپ مختلف روایتیں دیکھتے ہیں، مختلف روایتیں سنتے ہیں، آیات الہی کو پڑھتے ہیں، پروردگار عالم نے بھی مختلف انسینٹیوز دیے ہیں لوگوں کو۔ روایتوں میں آپ دیکھیں، جیسا کل زیارت کی بات آ رہی تھی، کہیں پہ کہا جی ایک حج و عمرے کا ثواب ہے، کہیں پہ کہا جی غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، کہیں پہ کہا جی مطلب فرض کریں نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، گناہ ہٹائے جائیں گے، آپ کے درجات کو مختلف انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ یہ جائیں جا کے زیارت امام حسین کر کے آئیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے آپ سنتے ہیں کہ مولا کہتے ہیں کہ جو شخص عارفاً بے حق نہ ہماری معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرتا ہے تو میں میزان کے وقت، قبر کے وقت اور جب نامہ اعمال ہاتھوں میں دیا جا رہا ہوگا اس موقع پر اس کی مدد کے لیے میں خود پہنچوں گا۔ دیکھیں یہ وہ سپاٹس ہیں کہ جس کی ہولناکیاں بھی بیان ہوئی ہیں روایتوں میں۔ تو اب امام انسینٹیو دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر زیارت کرو گے، دیکھو وہ بہت مشکل مرحلے ہیں، ان مشکل مرحلوں میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اسی قسم کی چیز ہے کہ اب ہمیں اگر بچوں کو عادی بنانا ہے تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ دعا چھوٹی دعا نہیں ہے، کم سے کم اگر آپ کی تھوڑا روانی سے بھی آپ پڑھیں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ 20 منٹ تو کہیں نہیں گئے اس دعا کو پڑھنے کے لیے، یعنی اگر ایک ٹھیک سپیڈ سے اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو، اور کسی کی عربی کمزور ہو بیچارہ اٹک اٹک کے پڑھے گا تو اس کو تو مثلاً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چاہیے اس دعا کو پڑھنے کے لیے، زیارت کو پڑھنے کے لیے۔ اب آپ بچوں کو اگر عادی بنانا چاہیں، دیکھیں یہ مت سوچیں کہ یار یہ بچے نہیں کر سکتے، یہ بچے وہ کچھ کر سکتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ ہم الٹا سوچتے ہیں، یہ بچے وہ کچھ کر سکتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ آج آپ کو کہا جائے قرآن حفظ کریں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے کتنے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ 5-6 سال کے بچے نے قرآن حفظ کر دیا، وہ طبع طبائی، محمد حسین طبع طبائی، کتنا نام اس کا دنیا جہان میں اس کا نام مشہور ہوا، کب سے اس نے قرآن کو حفظ کیا؟ کوئی بوڑھا ہو کے تو نہیں حفظ کیا، وہ چھوٹی سی عمر میں 5 سال میں 6 سال میں اس نے قرآن حفظ کر چکا تھا وہ۔ اور بھی بہت سارے ایسے بچے ہیں کہ جو 5 اور 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر چکے ہیں، اور اس پروسیس کے لیے 2-3 سال چاہیے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر 6 سال کی عمر میں کوئی بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 3 سال میں اس نے شروع کیا ہوگا۔ تو 3 سال کا بچہ اگر قرآن جیسی کتاب کو حفظ کر سکتا ہے تو یہ 20 منٹ کی زیارت جامعہ ہمارا بچہ کیا حفظ نہیں کر سکتا؟ اگر آپ نے یہ کام کروا لیا، میں نے کہا نا اب کیسے کروانا ہے یہ آپ کو خود سوچنا ہے، جیسا آپ کے بچے کا مزاج، اب سب بچوں کا مزاج تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جیسا آپ کے بچے کا مزاج ہے، جیسی اس کی کوئی ضرورت ہے، کوئی ڈیمانڈ ہے، اس کے حساب سے آپ اس کو، اگر آپ نے اسی ایج میں ان کے اوپر یہ کام کر لیا اور یہ ان کو حفظ کرا دی تو آپ یاد رکھیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے اور میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ یہ بچہ کبھی دروازہ اہل بیت سے باہر نہیں جا سکتا۔ پھر جس کے ذہن میں اتنے فضائل اہل بیت ہوں، میں نے شاید عرض کیا تھا کہ 200 سے زیادہ اس میں اہل بیت کی خصوصیات اور صفات بیان ہوئی ہیں۔ جس بچے کے ذہن میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے 200 فضائل اہل بیت اس کے ذہن میں ہوں، آپ کا کیا خیال ہے یہ بچہ کبھی بھٹک سکتا ہے؟ یہ بچہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ لہذا اگر آپ اپنے بچوں کے ایمان کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک محنت طلب کام ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، بار بار بول رہا ہوں مشکل کام ہے، لیکن اگر یہ آپ نے کر دیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بچوں کا ایمان بہت حد تک سیکیور ہو جائے گا۔ تو عزیزو یہ زیارت جامعہ، اس کا پہلا جملہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر ہمارا سلام۔ یہ جو پہلا بند ہے، جو پہلے سلام سے لے کے السلام علیکم سے جہاں پہ دوسرا السلام علیکم شروع ہو رہا ہے، تقریباً 19 صفات اور 19 خصوصیات اہل بیت کی اس ایک ٹکڑے میں بیان ہوئی ہیں۔ اور اسی جس طرح جوشن کبیر ہے نا، پوری جوشن کبیر اگر آپ پڑھیں تو کتنے نام ہیں خدا کے؟ اس میں 1000 نام ہیں، لیکن ہر بند میں کچھ نام، کچھ نام، اس طرح کر کے 100 بند ہیں اس کے، تو مثلا اگر 10 بھی کہیں تو مثلا یہ 1000 نام آپ کے ہو گئے۔ یہی کام کم و بیش زیارت جامعہ میں بھی ہوا ہے، مختلف ٹکڑے ہیں السلام علیکم، پہلے السلام علیکم سے دوسرا السلام علیکم، دوسرے السلام علیکم سے تیسرا، تو مختلف صفات ان ٹکڑوں میں بیان ہوئی ہیں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ اہل بیت نبوت، اہل بیت ہیں کون؟ کچھ باتیں تو میں اس حوالے سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن آج کیونکہ باقاعدہ اس کی بات ہے تو میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔
اب وقت بھی 9:30 تو ہو چکے ہیں. چلے کم سے کم ابتدا تو میں کروں کہ یہ اہل بیت سے کیا مراد ہے, کون ہے, ان کی مقام و منزلت کیا ہے. کچھ تھوڑا سا تذکرہ اہل بیت کا کر کے پھر جس حد تک آج آ سکا تو آج, باقی باتیں آپ کی خدمت میں کل عرض کروں گا. پہلی روایت جو میں آپ کے لیے آج منتخب کی ہے, ایک ایسے راوی کی کہ عالم اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو وہ راوی ہے کہ صحاح ستہ کے کثرت سے نقل ہونے والے راویوں میں اس کا نام ہے. صحاح ستہ آپ کو معلوم ہے ہمارے اہل سنت برادران کی معتبر ترین کتابیں, جس طرح ہماری کتب اربعہ ہیں, 4 کتابیں جو اہم کتابیں ہیں حدیثوں کی ہماری, ان کی 6 کتابیں حدیثوں کی اہم کتابیں, اور ان کا نام رکھا ہے صحاح. صحیح کی جمع بنائیے صحاح ستہ, یعنی 6 صحیح کتابیں. اچھا, ان 6 صحیح کتابوں میں بھی جو صحیح بخاری سب سے درجہ اول صحت کے اعتبار سے, اور صحیح مسلم درجہ دوم صحت کے اعتبار سے, اور پھر باقی جو 4 کتابیں بچتی ہیں سمجھیں وہ اس کے بعد کے لیول پر آتی ہیں. تو یہ 6 کتابیں جو صحاح ستہ کے نام سے ہیں, خاص طور پر بخاری, صحیح بخاری یعنی واقعاً ان کی سب سے اہم ترین اور معتبر ترین کتاب. اور ہمارے ایک استاد خدا حفظش کو نے وہ کہا کرتے تھے, پاکستان سے تھے, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ میں یہ کارنامہ انجام دے سکتا ہوں کہ ان کی اس صحیح بخاری سے, ظاہراً صرف بخاری کا ہی بولتے تھے وہ, اللہ یا صحیح بخاری یا ان صحاح ستہ میں سے, صحیح بخاری میرے ذہن میں, کہ اس صحیح بخاری میں سے اپنے پورے کا پورا مذہب تشیع نکال سکتا ہوں اس صحیح بخاری میں سے. یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جنہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہماری کچھ چیزیں نہ آئیں اس میں, اس کے باوجود وہ کہتے ہیں میں پورا مذہب اس صحیح بخاری میں سے نکال سکتا ہوں. یعنی اتنی ہماری باتیں اس کے اندر موجود ہیں. یہ جو صحاح ستہ ہیں, ان کے جو کثیر تعداد راوی ہیں جو کثرت سے روایتیں جس کی نقل ہوئی ہیں, وہ جناب ابو ہریرہ. بہت کم انہوں نے صحبت ختمی مرتبت اختیار کی ہے, مگر ماشاءاللہ بہت کثیر تعداد میں روایتیں نقل کی ہیں. آپ سوچئے جس کا بچپنا رسول کے ساتھ ایسے گزرا ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں رسول کے ساتھ اس طرح سے ہوا کرتا تھا کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ, اس کی کتنی روایتیں ہیں. اور وہ شخص کہ جس نے چند شاید 2 سال یا 2.5 سال ظاہر ہے جو مجھے یاد پڑ رہا ہے, 2.5 سال جس نے رسول کی صحبت اختیار کی ہو, صحاح ستہ اور خاص طور پہ صحیح بخاری پر ہے ان کی روایتوں سے. جو باب مدینۃ العلم ہیں ان کی روایتیں دیکھ لیں, اور جو دوسرے ہیں ان کی روایتیں دیکھ لیں, تو اسی سے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ کہانی کیا تھی. بہرحال تو یہ ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے, یہ نقل کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا, وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ, اور حضرت آدم میں اپنی روح کو پھونکا, تو حضرت آدم نے نظر یمنۃ العرش, عرش کے دائیں جانب دیکھا تو حضرت آدم کو 5 ہستیاں نظر آئیں کہ جو رکوع اور سجدے انجام دے رہے تھے اور انہی کی طرح تھے. اب یہ جو جملہ جو بعد کا سوال ہے حضرت آدم کا, یہ حضرت آدم کا سوال بتا رہا ہے کہ وہ بشری شکل میں تھے, یعنی بشری شکل میں, کیونکہ یہ بھی جملہ موجود ہے کہ حیات و صورت کے اعتبار سے ان کی طرح تھے, یہ خود بتا رہا ہے کہ بشری شکل میں. اور پھر جو اگلا سوال کر رہے ہیں حضرت آدم, وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہستیاں نظر آ رہی ہیں عرش کے دائیں جانب, یہ بھی بشری شکل میں نظر آ رہی ہیں ان کو. لہذا سوال کرتے ہیں کہ پروردگارہ کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی بشر کو خلق کیا ہے؟
پروردگار عالم نے کہا لا، نہیں۔ تو کہا کہ اے پروردگارہ پھر یہ کون ہے جو مجھے نظر آ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ تیری اولاد میں سے 5 افراد ہیں کہ جن کو میں نے خلق کیا ہے، اور ان کا نام میں نے اپنے نام سے نکالا ہے، لہذا میں محمود ہوں تو یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں تو یہ علی ہیں، میں فاتر ہوں تو یہ فاطمہ ہیں، میں احسان ہوں تو یہ حسن ہیں، میں محسن ہوں تو یہ حسین ہیں۔ ان 5 کا تعارف کرایا، اور اس کے بعد اب یاد رکھیے گا نقل کرنے والے ان کے حساب سے بہت عمدہ آدمی ہیں۔ ان کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم حضرت آدم کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ اے آدم، میں نے طے کر لیا ہے، میں نے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ جو شخص بھی میرے پاس آئے گا اور اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ان 5 کی محبت ہوگی تو میں اس کو جنت میں ڈال دوں گا، اور اگر اس کے دل میں ایک ذرے کے مطابق بھی ان سے بغض ہوگا تو اس کو میں آتش جہنم میں ڈال دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اس روایت میں تو یہ جملہ نہیں ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بعد جملہ یہ ہے ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ شاید ممکن ہے کہ یہ جو جملہ خدا نے کہا ہو اس کی وجہ یہ ہو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہوگی ممکن ہے جو جہنم میں چلی جائے، تو پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک بڑی تعداد اگر جہنم میں جانے والی تو جائے جہنم میں۔ جب ان کے اوپر حجت تمام کر دی، جب ان کو سارا کچھ بتا دیا، جب ابو ہریرہ ختمی مرتبہ سے یہ نقل کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر بغض آل محمد اپنے دل میں رکھو گے تو یاد رکھو جہنمی بن جاؤ گے، تو اگر اس کے بعد کوئی بغض آل محمد کو دل میں پالتا ہے اور وہ بڑی تعداد میں ہو جائیں تو خدا کہتے ہیں میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا وہ اگر جہنم میں جاتے ہیں تو چلے جائیں جہنم میں، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم، یہ میرے برگزیدہ بندے ہیں، میرے چنے ہوئے بندے ہیں، انہی کے ذریعے میں لوگوں کو نجات دوں گا، اور انہی کے دشمنی سے لوگ جو ہے انہی کے ذریعے نجات ہوگی اور انہی کے ذریعے ہلاکت ہوگی۔ ہلاکت ایسے کہ جو دشمنی رکھیں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور نجات ایسے کہ جو محبت رکھیں گے وہ نجات پا جائیں گے۔ تو یہ روایت واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، ان کی ولایت اور ان کی محبت یہ ہے جو انسان کو نجات دینے والی ہے۔ اور یہ ایک ایسا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک نہیں، 2 نہیں، کئی مرتبہ مختلف الفاظ کے ذریعے، مختلف انداز کے ذریعے اس بات کو بیان کیا ہے۔ لیکن روایتوں میں بہت کثرت سے موجود ہے، بہت کثرت سے موجود ہے روایتوں میں، جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ان کے ذریعے نجات ہے اور ان کی دشمنی ہلاکت کا ذریعہ ہے، ان کی ولایت نجات کا ذریعہ، ان کی دشمنی ہلاکت کا، یہ مطلب یعنی اگر علمی اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں حدیثوں کی کچھ کیٹیگریز بناتے ہیں فقہا۔ اب میں ساری کیٹیگریز تو آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا، صرف مطلب سمجھانے کے لیے جس کی ضرورت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ آپ نے سنا بھی ہوگا، یقیناً آپ ماشاءاللہ علم دوست لوگ ہیں اور مجلسوں میں آنے جانے والے افراد ہیں، یہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ متواتر حدیث، حدیث متواتر۔ حدیث متواتر کس کو بولتے ہیں؟ حدیث متواتر اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جو اب یہ بھی نچوڑ بتا رہا ہوں اس کی تعریف کا، ورنہ ہر طبقے کی بات آتی ہے پھر طبقہ سمجھانا پڑے گا، پھر وہ میں ایک خلاصہ اور نچوڑ بتا رہا ہوں کہ حدیث متواتر اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ہر زمانے میں بہت کثرت سے نقل کیا گیا ہو، ہر زمانے میں نقل ہوئی ہو اور کثرت سے نقل ہوئی ہو۔ اس تواتر کی کچھ قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ بالکل جو لفظ ہیں وہی لفظ بار بار تکرار ہوں، جیسے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ بہت کثرت سے، اور ہر زمانے میں اگر میں نے الغدیر کا حوالہ دیا تھا آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا کہ یہ الفاظ کے اندر بھی اس میں تواتر موجود ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ الفاظ میں تواتر نہیں ہوتا لیکن جو معنی اور مطلب ہے وہ تواتر سے نقل ہو رہا ہے، الفاظ الگ الگ ہیں۔ مثلا امیر المومنین کی شجاعت، جس طرح من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا جملہ آیا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ علی شجاع مثلا، کہ ہم کہیں کہ جی پیغمبر نے
نقل کیا اور مختلف زمانوں میں اور مختلف اصحاب کے ذریعے اور مختلف تابعین کے ذریعے بڑی کثرت سے یہ چیز نقل. لیکن جو قصے نقل ہوتے ہیں، کبھی خیبر کا قصہ ہے، کبھی خندق کا قصہ ہے، کبھی احد کا قصہ ہے، کبھی بدر کا قصہ ہے، کبھی صفین کا قصہ ہے، کبھی جمل کا قصہ ہے، مختلف جنگوں کے جو حالات بیان ہوتے ہیں، ان جنگوں کے حالات سے سمجھ میں آتا ہے کیا کہ علی شجاع تھے. یہ شجاعت علی ممکن ہے لفظی طور پہ تواتر نہ رکھتی ہو، لیکن یہ مفہوم کہ علی شجاع تھے اور عرب میں ان سے بڑا شجاع موجود نہیں تھا، یہ ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو مختلف واقعات سے آپ نکال سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تواتر معنوی. یہ جو مطلب ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کی ولایت و محبت نجات کا ذریعہ اور اہل بیت کی دشمنی ہلاکت کا ذریعہ ہے. یہ اگر تواتر لفظی، بعض تو الفاظ ممکن ہے آپ کو تواتر لفظی بھی اس میں مل جائے، لیکن حالانکہ اگر اس کو ہم چھوڑ بھی دیں تو تواتر معنوی تو یقینی طور پر اس جملے پہ موجود ہے. اور تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جملہ، اس کا مطلب ہے آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ بات کہی ہے. تواتر سب سے مضبوط ترین کیٹیگری ہے حدیث کی، اور بہت کم موارد ہیں ہمارے پاس کہ جہاں پر تواتر موجود ہو. لیکن تواتر اگر کہیں آ گیا تو سمجھے پھر سند کی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تواتر کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات یقین آور ہے، یقینی ہے کہ ختمی مرتبت نے فرمایا. جب مجھے مثلا فرض کریں ایک یقینی چیز میرے پاس آ جائے کہ مثلا پیغمبر نے فرمایا، تو اب مجھے سند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کسی اور نے کہا ہے تو اس کو کس نے بتایا، تو اس کو کس نے بتایا، کسی نے بتایا ہو نہ بتایا ہو. میرے لیے ایک چیز یقین سے ثابت ہے تو یقین سے آگے تو اور کہیں آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. لہذا یہ بات کاننا تواتر معنوی رکھتی ہے کہ محبت علی نجات کا ذریعہ اور بغض علی ہلاکت کا ذریعہ. لہذا جب اللہ کے رسول کا آخری وقت تھا، اس آخری وقت میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مجھے کاغذ اور قلم لا کے دے دو، میں تمہیں لکھ کے دے دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہی اور ہلاکت میں نہ پڑو. اللہ کا رسول ولایت علی لکھنا چاہ رہا تھا اور لوگوں کو لکھ کر پیغام دینا چاہ رہا تھا. دکھا تو چکا ہے. دیکھیں وہ جو غدیر کا واقعہ نا، جو پاسبل چیزیں وہاں ہو سکتی تھی اللہ کے رسول نے وہ کی ہیں. جو پاسبل چیزیں، دیکھیں ڈیلیور کرنے کے آپ کے پاس دو ذریعے ہوتے ہیں بات کو، کتابت کے علاوہ. کتابت تو پھر آخر میں بولی نا، لیکن اب صحرا میں آپ بیٹھے میں ہر وقت تو کاغذ قلم ممکن ہے نہ ہو آپ کے پاس. تو کاغذ قلم نہ بھی ہو تو بھی آپ کے پاس ڈیلیوری کے دو طریقے ہیں. ایک تو بول کے آپ ڈیلیور کرتے ہیں، ایک دکھا کر آپ ڈیلیور کرتے ہیں. میں کہوں پانی تو آپ کے ذہنوں تک پانی پہنچ گیا، اور میں آپ کو دکھا دوں پانی، یہ پانی، تو بھی پہنچ گیا. تو یہ دو الگ الگ ذریعے ہیں اور دونوں کے ذریعے آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ جو اپنا ما فی الضمیر ہے اور جو دل کی بات ہے وہ آپ پہنچا سکتے ہیں. تو کیا ہی بہتر ہے، اللہ کے رسول نے یہ کام کیا کہ دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. ہاتھ پر اٹھا کے دکھا بھی رہے ہیں اور زبان سے فرما بھی رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو قولاً و فعلاً ڈیلیور کیا ہے اللہ کے رسول نے. اور تیسری چیز جو رہ گئی تھی اس کی ڈیمانڈ اپنے آخر وقت میں کی کہ لاؤ کاغذ قلم لا دو، میں لکھ بھی دوں تمہیں. بتا دیا، دکھا دیا. تیسری چیز رہ گئی ہے لکھنا، تو میں لکھ بھی دوں تمہیں، مگر جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا. کہنے والوں نے کہہ دیا جی حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لکھے پڑھت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ یعنی واقعی بہت تعجب کی بات ہے. اب بات آئی ہے تو میں ایک آدھ جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں کتنے تعجب کی بات ہے. اس موقع پہ بھی رسول نے البتہ یہ آخر وقت میں کہا ہے، لیکن آخری وقت میں تو ایک دفعہ ہی کہا نا، اس سے پہلے 6 مرتبہ اور بھی کہہ چکے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت دونوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت دونوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. یہ فرما رہے ہیں کہ جی نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب میں اپنے دوستوں سے سوال کروں اگر کہ بھائی ہمارے پاس 2 چیزیں آ گئیں، ایک قول رسول اور ایک قول حالہ ان کے حساب سے خلیفۃ الرسول. 2 چیزیں آ گئی نا، ایک قول رسول ہے
جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اور ایک ان کا جملہ ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں۔ اگر لکھتے تھے رسول تو یہ کیا بنتا؟ سنت ہی بنتا نا، حدیث، قول رسول، فعل رسول، کتابت رسول، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سنت میں اور پھر آگے جا کے مرج ہو جاتی ہیں اہل بیت کے اندر۔ اب ہم ہیں اور یہ دو حدیثیں اسلام کے دو، اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی تشیع کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام کے دو معتبر افراد کی حدیثیں، اب کس پر عمل کرنا ہے؟ اب عمل کریں تو کس پر کریں؟ دونوں پر عمل کریں تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ دونوں قابل جمع تو نہیں ہے نا، یا ہیں قابل جمع؟ ہوتی ہیں جمع؟ لگتا ہے آپ کو کہ جمع ہو سکیں دونوں چیزیں؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں دو کی ضرورت ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایک کافی ہے۔ تو دو کی ضرورت ہو کا مطلب یہ ہے کہ ایک کافی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کافی ہے کا مطلب ہے دو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہوں گی؟ دو کافی ہیں، دو کی ضرورت ہے، یعنی ایک کافی نہیں ہے، ایک کافی ہے یعنی دو کی ضرورت نہیں ہے۔ اصلا دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہے، قابل جمع نہیں ہے۔ تو اب ہم کس کی بات کو لیں؟ یا تو رسول کی بات کو لیں یا ان کی بات کو لیں۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، رسول وہ رسول ہے کہ جو ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اس جملے کا مطلب ہم لوگ اس کی گہرائی نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ جو اللہ نے کہا ہے رسول کے بارے میں یہ کتنا گہرا جملہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کوشش تھوڑی سی کی تھی کہ سمجھا سکوں آپ کو کہ کتنا گہرا جملہ ہے، میں ایک دوبارہ کوشش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جملہ خود کتنا گہرا ہے۔ یہ جو جملہ اللہ کا رسول پروردگار عالم اپنے حبیب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رسول جو اس کی زبان سے نکلے گا وہ وحی الہی ہے، وہ وحی الہی ہے۔ وحی کے علاوہ اللہ کا رسول کچھ نہیں کہتا۔ اور جس طرح قرآن میں اور کلام الہی میں کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ کلام رسول میں بھی کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اگر رسول نے کہا ہے دو چیزیں تو ان میں سے کم نہیں ہو سکتی، نہ دو سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے دو ہی چیزیں ہونی چاہیے کہ جو ہماری نجات کا ضامن بنیں گی، کیونکہ اگر تیسری کوئی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول کو وہ بھی بتانی چاہیے تھی، کیونکہ ہماری نجات کا ذریعہ بتا رہے ہیں نا۔ اگر تین چیزیں ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ ہیں تو اللہ کا رسول اگر دو پہ رک جائے تو نجات تو پوری نہیں ہوئی نا، لہذا اس کو بتانی چاہیے تھی۔ اور اگر ایک چیز نجات کا ذریعہ تھی تو دوسری چیز کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بھئی ان میں سے کوئی ایک چیز فرض کریں نجات کا ذریعہ، قرآن نجات کا ذریعہ ہو اور اہل بیت نجات کا ذریعہ نہ ہو، تو خالی اللہ کے رسول کو یہ کہنا چاہیے بھئی قرآن ہے نجات کا ذریعہ اور کوئی چیز ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے نہیں کہا، قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نجات، اور پھر ان کو جوڑ بھی دیا آپس میں، کلپ لگا کے دونوں کو آپس میں جوڑ دیا، اس طرح کہ جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ پر وارد ہو جائیں۔ تو اب امر دائر ہے اس بات میں کہ یا تو ہم اللہ کے رسول کی بات مان لیں، تو اگر اللہ کے رسول کی بات مانیں گے تو دونوں چیزوں کو پکڑنا پڑے گا۔ اگر ہم ان کی بات مانتے ہیں اور ایک چیز کو لیتے ہیں تو اللہ کے رسول کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے اس کو لے لو، اور جب رسول نے دو چیزیں دی ہیں تو جب تک آپ دونوں چیزیں نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کی نجات نہیں ہو سکتی۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہیں اہل بیت، اللہ کا رسول ان دونوں کو چھوڑے جا رہا ہے، ان دونوں کو پکڑنا پڑے گا۔ لہذا یہ جو کہا گیا یہ خود قرآن کے تو خلاف ہے ہی ہے، قول رسول کے بھی خلاف ہے کہ حسبنا کتاب اللہ۔ تو جو شخص مخالف
رسول ہو یا مخالف قول رسول ہو یا نافرمان رسول ہو، اگر میں الفاظ بدل دوں تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کس چیز کا اہل ہے؟ آیا کسی چیز کا اہل ہے وہ؟ بھئی عجیب مرحلہ فکر ہے، آپ غور کیجئے۔ بس آخری بات عرض کروں اور میں مصائب کے چند جملے، کیونکہ وقت تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا روز کی طرح، آخری بات عرض کروں، جو مخالف قول رسول ہے، جو نافرمان رسول ہے، وہ کس بات کا اہل ہے؟ اس کی کتنی اہلیت ہے؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم، جو مخالف قول رسول ہے، جو نافرمان رسول ہے، وہ اتنی اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ چند لوگوں کو نماز جماعت پڑھا سکے۔ اس کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ اگر کسی کی طلاق ہو رہی ہو تو اس کی طلاق کے لیے گواہ بن سکے۔ اس کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ اگر مجتہد ہے تو کوئی اس کی تقلید کر سکے۔ تو جو نافرمان رسول ہے، نہ وہ نماز جماعت پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے، نہ وہ شہادت کی گواہی شاہد بننے کی اہلیت رکھتا ہے، نہ وہ مجتہد ہے تو تقلید ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو جو ان چھوٹی چھوٹی امور کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ بڑے بڑے امور کی اور دین کو چلانے کی صلاحیت کیسے رکھے گا؟ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ یہ اہل بیت جن کے دائر مدار ہماری جنت اور جہنم ہے، جن کے دائر مدار ہماری نجات اور ہلاکت ہے، مگر امت نے اس اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ جن اہل بیت کے بارے میں اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہو کہ دیکھو یہ تمہاری نجات کے ضامن ہیں، یہ تمہاری جنت کے ضامن ہیں، یہ تمہارے اعلیٰ درجات کے ضامن ہیں، یہ تمہاری کامیابی کے ضامن ہیں، مختلف تعبیرات ہیں، یہ تمہاری فلاح کے ضامن ہیں، یہ تمہاری نجات کے ضامن ہیں۔ تو جس کے اوپر ہماری نجات ہو، جن کی وجہ سے ہماری جنت ہو، جن کی وجہ سے ہماری فلاح ہو، جن کی وجہ سے ہماری کامیابی ہو، کیا وہ اس بات کے سزاوار تھے کہ اسی رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا جائے؟ اور کس انداز سے قیدی بنایا جا رہا ہے عزیزو؟ بے کجاوا اونٹوں پر، بے مخنا و چادر، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اور اس انداز میں کہ میں نے امام سجاد کا وہ جملہ نقل کیا تھا کہ ان غلاموں کی طرح ہمیں قیدی بنایا گیا کہ جن غلاموں کا آقا مر گیا ہو اور ان کا کوئی والی و وارث نہ ہو۔ یہ اولاد رسول ہیں جو پوری دنیا کے وارث ہیں، جو پوری دنیا کے والی ہیں، ان کے ساتھ امت یہ سلوک کر رہی ہے۔ بس ارباب رضا ایک روایت سے فرض کروں گا کیونکہ وقت کافی ہو گیا۔ یہ قافلہ جب کوفے میں داخل ہوا، بچی پیاسی ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ نے سن چکے ہیں یہ کئی مرتبہ کہ عاشور کے بعد بھی ایسا نہیں تھا کہ اہل بیت حرم کو صحیح طریقے سے کھانا یا پانی میسر ہوتا، بلکہ وہ روایت بھی آپ کے ذہنوں میں ہے کہ سید سجاد نے حضرت زینب کو جب بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ تعجب سے سوال کیا، کہا بیٹا سجاد کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیتی ہوں۔ یہ روایت بتا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ثانی زہرا کی بھوک قید خانے میں بھی چلی آ رہی ہے۔ یہ جب کوفے میں داخل ہوئے ہیں نا، جناب سکینہ اونٹ پر ہیں، جناب زینب کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ اچھا روایتیں مختلف ہیں، بہرحال آپ کو بھی معلوم ہے، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب زینب کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب سکینہ، اور جب یہ اونٹ کوفے میں داخل ہوا، ایک مرتبہ یہ ننھی بچی، قیدی بچی، تماچے کھائی ہوئی بچی، تازیانے کھائی ہوئی بچی، جس کے کانوں سے بالیاں چھین لی گئی ہوں، زخمی بچی ایک مرتبہ
اپنی پھوپھی سے سوال کرتی ہے کہ پھوپھی اماں کیا ابھی بھی ہمیں کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے؟ ابھی بھی ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ بس ارباب اعضاء اس بچی کا یہ جملہ کہنا تھا کہ کوفے کی گھر کی ایک چھت پر بیٹھی ہوئی مومنہ جیسے ہی اس کے کان میں یہ آواز پہنچی ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے، اپنی کنیز کو بلایا اور کنیز کو بلانے کے بعد ایک پانی کا پیالہ منگوایا اور نیچے پانی کا پیالہ لے کر آئی اور آ کے کہتی ہے کہ اے بی بی، اے بچی، اے قیدی بچی، یہ پانی پی لے اور دیکھ جب یہ پانی پی لینا نا تو میرے لیے میری کچھ دعائیں ہیں، بس وہ دعا کر دینا میرے لیے۔ ارباب اعضاء یہ جملہ سننا تھا، اہل بیت کے گھرانے کی یہ بچی ہے نا، کہا نہیں میں پہلے پانی نہیں پیوں گی، تو پہلے اپنی دعا بتا، میں پہلے تیرے حق میں دعا کروں گی اس کے بعد پانی پیوں گی۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ اس ایک مرتبہ وہ مومنہ کہتی ہے کہ اے بچی تو دعا کر خدا کی بارگاہ سے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، میرا شوہر خیریت سے سفر سے واپس آ جائے۔ ارباب اعضاء ایک مرتبہ ننھی سکینہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا، خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگارہ اس مومنہ کا شوہر خیریت سے سفر سے واپس آ جائے۔ کہا اچھا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ تو خدا سے دعا کر کہ جس طرح تم لوگوں کو اسیر کیا گیا ہے اس طرح میرے بچے کبھی اسیر نہ ہوں۔ ارباب اعضاء آپ سوچئے کہ اس بچی کے دل کی کیفیت کیا ہوگی جب وہ یہ دعا کر رہی ہوگی کہ پروردگارہ جس طرح ہمیں اسیر کیا گیا ہے اس مومنہ کے بچے ویسے اسیر نہ ہو۔ ارباب اعضاء ایک مرتبہ یہ دعا کی۔ کہا اچھا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ کہا بس تیسری دعا یہ ہے کہ خدا سے دعا کر کہ خدا مجھے مدینے کی زیارت نصیب کر دے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ ارے سکینہ تو دعا مانگنے میں مشغول ہو گئی۔ اب جو زینب نے مدینے کا نام سنا کوفے کے بازار میں، ایک مرتبہ زینب کو تعجب ہوا، ارے یہ ہمارے شہر کا نام لینے والا کون ہے؟ ایک مرتبہ گھبرا کے کہتی ہیں کہ اے مومنہ تو مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا میں مدینے جانا چاہتی ہوں، ارے وہ میرے مولا علی اور میری شہزادی فاطمہ کا شہر ہے۔ کہا ارے ان کو تو انتقال کیے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا، اب تو وہاں جا کے کیا کرے گی؟ کہا کیا ہو گیا، اگر علی و فاطمہ نہیں ہے تو علی و فاطمہ کا بیٹا اور بیٹی تو ہوں گے، ارے میرا آقا حسین تو ہوگا، ارے میری شہزادی زینب تو ہوگی۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ کہا ارے حسین کو تو شہید کر دیا گیا، ارے تو حسین کو شہید کر دیا گیا، تو یہ بتا کہ تو اگر یہاں کہیں اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ ارباب اعضاء عجیب جملہ ہے۔ ایک مرتبہ جیسے اس نے یہ جملہ کہا نا کہ یہاں شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی، ایک مرتبہ تڑپ کے یہ کہتی ہے، مومنہ کہتی ہے کہ اے بی بی، اے بی بی، اے اسیر بی بی، تو یہ کیسی بات کر رہی ہے؟ ارے میری شہزادی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، میری شہزادی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے اس ملوہ عام میں، اس مجمع آدھا میں؟ بس ارباب اعضاء ایک مرتبہ زینب نے اپنے بالوں کو تھوڑا سا ہٹایا، جب ادھر ادھر دیکھا نامحرم متوجہ نہیں ہیں، ایک مرتبہ اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ، ارے ہم نے وعدہ کیا تھا ہم تمہارے مہمان بن کر آئیں گے، لو ام حبیبہ ہم کوفے میں تمہارے مہمان بن کر آ گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس خلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں، خاص طور پہ ایک مومن کے لیے جو بہت پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، اسیران کربلا پر ہونے والے مصائب کا واسطہ، بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات خاص طور پر اس مومن کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جہاں کہیں بھی مومنین پر ظلم ہو رہے ہوں، خاص طور پہ پاکستان میں، افغانستان میں، عراق میں، لبنان میں، بحرین میں، جہاں کہیں بھی ہو رہے ہوں، محمد و آل محمد مومنین کو ان مظالم سے نجات عطا فرما۔ دشمنان دین و اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہو تو نیست و نابود فرما دے، اگر قابل ہدایت ہو تو ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات موجود ہیں اور بیمار ہیں، اور ایک مومنہ کے لیے بھی دعائے صحت کے لیے کہا گیا کہ پروردگارہ تجھے عابد بیمار کا واسطہ، تجھے امام کاظم کا واسطہ، تجھے فاطمہ زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ، تمام مومن و مومنات خاص طور پہ حاضرین محفل، ان کے متعلقین جن مومنہ کا تذکرہ ہے، منظوران نظر سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔
بحق محمد و آل محمد حوزات علمی اور مراجع نظام کی حفاظت فرما، بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم سید ہاشم جعفری صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اور اپنے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ماتم حسین۔